أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دامن کی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑی عقیدت، محبت، احترام و خلوص کے ساتھ نبی، آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے۔ باواز بلند حدیث درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیت اجمعین، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اس جلسے کو تمام لوگوں نے مل کر خصوصی انتظار آپ کے امام صاحب علی جناب مولانا شہاب صاحب، علی جناب مولانا جسیم صاحب وہ جملہ حضرات نے مل کے بڑی محبت اور عقیدت سے سجایا ہے۔ اپنے امام کا ذکر سجانا اور اپنے امام سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا صلہ دیتا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے کہ انسان محبت کرے تو یہ محبت کبھی بھی اس انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ آپ کسی سے لو لگا لیں، دل لگا لیں، پھر وہ آپ کے موقع پر کام آئے نہ آئے ضروری نہیں، لیکن میرے امام کی محبت ایسی محبت ہے کہ آپ نے اگر اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو آپ کو میرے امام اپنے دل میں جگہ عطا کر دیں گے۔ میرے امام کی محبت بڑی بلند محبت ہے، اور آدمی اس محبت پہ جانچے پرکھے نہیں بلکہ بس بھروسہ کرے۔ بھروسہ کرے تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور وہ ایسی کامیابی ہے کہ بغداد شریف میں ایک آدمی رہتا تھا، آدمی دکاندار تاجر، تو وہ آدمی پرچون کی، جسے ہم لوگ دکان کہتے ہیں، گلے کی دکان تھی۔ ایک دن اس کی دکان پہ ایک آل رسول آئے، نبی کے خون کی آمد ہوئی، نبی کے بیٹے کی آمد ہوئی، خاندان اہل بیت سے کسی کا آنا ہوا، اور آ کر اس نے راشن کا سوال کیا، آٹا مانگا، تو اس نے کہا کہ پیسے لائیے۔ تو آنے والے نے کہا کہ دیکھو میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آج میری خدمت کرتے ہیں تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے آپ کے لیے سفارش ضرور کروں گا۔ اس کے دل میں بات لگ گئی کہ نبی کے گھر کی بات ہے۔ اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ راشن لے جائیں اور آپ کو جب بھی ضرورت ہو لے جائیں، میں آپ کے نانا سے اپنا بدلہ اپنا حصہ لوں۔ اس نے ایک رجسٹر بنایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے یہ بات شروع ہو گئی، تو جو سچے آل نبی تھے وہ بھی آئے اور راشن لے جائیں، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اس کے ہاں تو راشن بس نبی کا بیٹا ہونا کہہ دو کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں، یہ راشن دے دیتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے بھی آ گئے تو نہیں دیتے۔ لیکن اب میرے امام کا نام اتنا بڑا ہے کہ میرے امام کے در پہ جو مانگے کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس نام سے مانگے تو کبھی کوئی منع نہیں کرتا۔ تو اس کی دکان پہ آئے، کہنے لگے کہ ہم فلاں ہیں، آپ ہمیں راشن دے۔ اس نے ایک بار کسی کا نسب نہیں پوچھا، کسی کا شجرہ نہیں مانگا، بس جو بھی بل بنتا، جو بھی اس کی رقم بنتی، اس رجسٹر پہ جا کے درج کر دیتا، جس رجسٹر کو اس نے نبی کے نام دیا۔ اب
بھائی جب بزنس میں پیسہ آئے گا نہیں اور لوگ راشن لے لے کے جانے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے بزنس میں گھاٹا ہوگا. گھاٹا ہوگا تو تنگدستی ہوگی. دھیرے دھیرے اس کی دکان ٹوٹنے لگی, لوگوں میں مشہور ہونے لگا بڑا بیوقوف آدمی ہے, دیکھو تو جو بھی جا کے کہہ دیتا اس کو راشن دے دیتا ہے. اس کی اتنی زیادہ تنگدستی ہو گئی, اتنا زیادہ وہ کمزور ہو گیا کہ اب لوگ اس کو مذاق بنانے لگے. دل دکھا, رات کی تنہائی ہے, اپنے نبی کو یاد کر کے سو جاتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے, ایک ممبر لگا ہوا ہے, میرے آقا تشریف فرما ہے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں بتا کیا ہوا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بس کچھ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ کام نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا, میرے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے میرا قرض لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا, کوئی مولا دے نہیں رہا, میں بہت پریشان ہوں. میرے آقا علیہ السلام تسلیم نے کہا قرض کس کے نام پہ ہے؟ تو آپ نے اس دکاندار نے کہا اپنے نبی سے کہ یا رسول اللہ میں نے کھاتا ہی آپ کے نام کا بنایا ہے. اتنا سننا تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو آواز دی, علی تم اس کا قرض ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت محترم بات آپ کی ہے, لیکن جب آپ میرے نبی کا ہے تو وہ آپ سچا ہوا کرتا ہے, اور میرے نبی جو آپ میں دیا کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں دیا کرتے ہیں. اتنا کہنا تھا, حضرت علی باہر تشریف لائے, اپنے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی لیے ہوئے, حسنین کریمین ساتھ میں ہے. اس کی قسمت کی معراج ہے کہ آج اس نے جو آل نبی سے محبت دکھائی, اللہ کے نبی نے ایسا انعام دیا کہ نبی کی بھی زیارت ہو رہی ہے, حضور حضرت علی کی بھی زیارت ہو رہی ہے, حسنین کریمین کی بھی زیارت ہو رہی ہے. حضرت علی نے کہا یہ لے میں تیرا قرض ادا کرتا ہوں, اور آپ نے وہ روپے پیسے کی تھیلی اسے دے دی. اب صبح ہوا تو اسے اپنا کام یاد آیا, وہ بھاگ کر اپنے رجسٹر کی طرف جا کے دیکھتا ہے کہ میرا رجسٹر کہاں ہے. جب اس نے رجسٹر کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے رجسٹر میں جتنا بھی اس نے کھاتا نبی کے نام سے بنایا تھا سارا حساب چکتا ہو چکا ہے. اپنے سرہانے دیکھتا ہے تو جو پیسے کی تھیلی حضرت علی نے دی تھی وہ تھیلی اس کے پاس موجود ہے. ساتھ محترم یہ نبی سے, نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا انعام ہوتا ہے. آج ہم لوگ بھی اپنے اولادوں کو سکھاتے ہیں کہ نبی سے محبت, نبی کی اولادوں سے محبت کرو, لیکن ہمارا سکھانا کیا ہے کہ ہم نے بس سکھا دیا کہ بیٹا جاؤ نعرہ لگاؤ, بیٹا جاؤ قاضی کے پیچھے گھومو, بیٹا جاؤ مہندی اٹھا لو, بیٹا تم جاؤ ہنسے ہنسے کر لو. آج بھی سمجھتا ہے کہ میں امام کا بھکاری بنا دوں, اس کو پیٹی بنا دوں, میرا بیٹا ٹوٹوڑی لے کے بجاوے. آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ پورے محرم میں وہ گھوم گھوم کے چندہ مانگے اور ڈھول پیٹے تو امام حسین کی محبت ہو گئی. ارے امام حسین کی محبت اسے نہیں کہتے, بلکہ ایسے ماؤں کے کردار کو بھی آپ پڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے. آج کربلا کے واقعے کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. کربلا کا واقعہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا, آپ کے گھر والوں کے ساتھ ظلم ہوا. کربلا میں تلواریں چلی, کربلا میں تیر چلے, نیزے چلے. صرف یہی کربلا کا مقصد نہیں ہے, بلکہ کربلا کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے, ان کا نام ہے وہب بن عبداللہ. آپ اپنے گھر میں ہیں, کچھ دور پر کربلا کے میدان سے دور پر آپ کا گھر ہے. آپ کی ماں بڑی رنجیدہ نظر آ رہی ہے, چہرے پہ بڑے ہی تکلیف کے آثار ہیں. حضرت وہب جوان ہے, ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے, گھر سے باہر جا رہے, دیکھا ماں کا چہرہ اترا ہوا ہے. اپنی ماں کے پاس گئے, کہنے لگے اماں تم اس طریقے سے کیوں غمگین بیٹھی ہو, تمہارے چہرے پہ ہنسی نہیں ہے. اماں تمہارے چہرے کو میں نے ایسا کبھی غمگین دیکھا نہیں, کیا پریشانی لاحق ہے؟ تو غور سے سنیے گا. ماں نے کہا بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسے, نبی کے بیٹے امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ یزیدیوں نے ظلم کا معاملہ کر رکھا ہے. میرے بیٹے, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں جا کے اپنے
مدد کرتی، میں جا کے اپنے امام کے لیے کچھ کر سکتی۔ اے میرے بیٹے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اگر مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو تو آج اپنی محبت کو دکھا دے اور تو جا میری طرف سے میرے امام کے لیے ان یزیدیوں سے مقابلہ۔ ماں کی تعلیم ہے، امام حسین کی محبت ایسی ویسی محبت نہیں ہے، بلکہ امام کے لیے جان دینا پڑے تو جان دو، اپنی گردن کٹانا پڑے تو کٹا دو۔ ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ امام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرو۔ بیٹے نے کہا اماں نئی شادی ہے تو ذرا میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں یا میں اس کو خبر دے دیتا ہوں۔ تو ماں نے کہا ہاتھ پکڑتے ہوئے، نہیں بیٹا تمہاری شادی دے گئی ہے، تمہاری بیوی نے اگر منع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم اتنے عظیم کام سے رک جاؤ، تم نبی کے شہزادوں کی محبت نہ دکھا سکو۔ تو بیٹے نے کہا نہیں اماں ایک بار پوچھ لینے دو، ابھی شادی کے تو چند دن ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال اماں نے اجازت دی۔ بیٹا اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ تیری محبت مسلم ہے، تیرے ماں کی محبت بھی مسلم ہے، میں نے تیری ذمہ داری لی کہ میں تیری کفالت کروں گا، میں تیرے لیے تمام انتظامات کروں گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جان ہے یہ جان بھی تیرے نبی کی ہے، اور یہ جو جان ہے یہ نبی کی گھر والوں کی ہے۔ یقیناً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نبی سے زیادہ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں میدان میں جا کے امام حسین کی طرف سے یزیدیوں سے لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں گا، تو کل قیامت میں تیرا شوہر اس صورت میں ہوگا کہ مجھے یہ اعزاز ملے گا کہ میں شہید ہوں گا اور تو شہید کی بیوی کہلائے گا۔ اللہ محمد اندازہ لگائیے کہ 2 دن 3 دن کی شادی ہو، بھلا کوئی عورت اپنے شوہر کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ آج حالات ہمارے اتنے زیادہ خراب ہیں کہ آج بیوی اپنے شوہر کو بستر سے نہیں چھوڑتی کہ شوہر جا کے نماز پڑھ لے۔ یہاں تو جنت میں جانے کی بات ہے، گردن کٹانے کی بات ہے، بھلا بیوی کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن اللہ اکبر، وہ بیٹی تھی، اس کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ بیٹی سسرال جانا تو اپنے ساس کی بات مت ماننا۔ اس کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے اوپر چڑھ کے رہنا اور اس کے ساتھ ظلم اور جبر کا معاملہ کرنا۔ ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا، اس بیٹی کو اچھی تربیت دی تھی۔ بیٹی نے جب یہ سنا کہ ماں ایمان کی ہے، وہ ماں ہے کہ جب تک ان سے سچی محبت نہ کرو تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو بھلا میرا شوہر اپنے آپ کو جب یہ قربانی کے لیے پیش کر رہا ہے، میں منع کر دوں گی تو میرا ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ بیوی نے فوراً کہا اے میرے سرطان آپ مان چاہیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، جو ہو سکتا ہے ہم بھی خدمت کریں گے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جب نبی کے نواسے کے نام پر قربان ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیا نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ کے مطلب بیوی نے کہا بس ایک ہی آخری آرزو ہے، آرزو یہ کہ جب آپ شہید ہوں گے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حوروں کی نعمت عطا کرے گا تو مجھ کو بھی یاد کر لیجئے گا کہ مجھے بھی اپنی خادمہ بنا لیجئے گا۔ اللہ اکبر، ایک بیوی اپنے شوہر سے ایسے راضی ہے، شوہر اپنی بیوی سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ آپ تلوار لے کے ساتھ سامان لے کے کربلا کے میدان میں آتے ہی امام علی مقام امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے اے میرے امام، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں کچھ کر سکوں، یہ میرا جوان بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، بس یہی کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اے امام، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا اتنا زیادہ طاقتور نہیں کہ یہ بہت زیادہ مقابلہ کر سکے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتی ہوں اے امام، آپ کی طرف جو ظلم و جبر کی آندھی چل رہی ہے، میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ایک چراغ بن کے رہے تاکہ ایمان کی زندگی کو وہ اپنے لوگوں میں بتا سکے کہ ایمان میں ایسی روشنی ہے کہ جو بھی ایمان سے مل کے رہے گا زمانے میں ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ وہ ترقیاں پاتا رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وہب بن عبداللہ کو قبول کیا۔ جب جنگ شروع ہوئی حضرت وہب بن عبداللہ
امام حسین کی طرف سے کربلا کے میدان میں جانے لگے. ذرا سوچئے منظر کیا رہا. ماں سامنے کھڑی، بیوی سامنے کھڑی ہے. ماں کی ممتا نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، ابھی اس کو سارے یزیدی مار دیں گے، میں اپنے بیٹے کو خاک اور خون میں جلتا دیکھوں گی. ذرا سوچئے ایک بچے کی انگلی پہ چوٹ لگ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے. بیٹے کو اگر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو باپ پوری رات سو نہیں پاتا ہے. لیکن اندازہ لگائیے ان ماؤں کا دل کیسا دل تھا کہ نبی کی محبت کسے کہتے ہیں. کربلا والے ہمیں سمجھا گئے نبی سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ کربلا والے ہمیں بتا گئے. اللہ اکبر. ایک ماں کھڑی ہے اور بیٹا سامنے جا رہا ہے، اور جاتے ہی بیٹے نے امام علی مقام کی طرف سے یزیدیوں پہ جو حملے کیے تاریخ میں آتا ہے، پلٹ پلٹ کے حملے کیے، یہاں تک کہ یزیدی پریشان ہو گئے اور انہیں یہ لگا کہ اس کا مقابلہ ایک دو کر کے نہیں کر سکتے. تو ان تمام نے مل کے آپ کے اوپر ایک بار بھی حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. آپ گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے ماں کی طرف بڑھے اور اپنی ماں سے کہا اے میری ماں بتا کیا میں نے تیری خواہش پوری نہ کر دی. اے میری ماں بتا کیا میں نے تجھے راضی نہیں کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے اصلی پرورش اپنی اولادوں کی. بیٹوں کو کیا دینا چاہیے؟ یہ میرے نبی کی بھی تعلیم ہے کہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سے اولاد کی پرورش کرو تو انہیں دنیا دار نہ بناؤ، بلکہ ان کے دلوں میں سب سے پہلے حب نبی کو اپنے نبی کی محبت ڈالو. اور دوسری چیز اپنی اولادوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کی محبت ڈالو. حضرات محترم یہ ان ماؤں کا طریقہ تھا. اپنے اولاد کو اس طریقے سے سکھایا، جان قربان کر دی، شہید ہو گئے. پھر ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا کتنا قریب ہے کہ تم نے مجھے موقع دیا کہ میں کل قیامت میں جب اٹھوں گی تو مجھے یہ کہہ کے پکارا جائے گا کہ حسین ابن علی پہ جان قربان کرنے والے بہن کی ماں کہاں ہے، تو میں یہ شہید کی ماں حق بے حق. یہ ماں کا جذبہ ہے. تو محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت یہ نہیں کہ آپ نے نعرہ لگا لیا، محبت یہ نہیں کہ آپ نے صرف تھوڑے سے اس نذرانے کو دکھا دیا، بلکہ محبت یہ ہے کہ ایمان پہ جان قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرے، ایمان پہ مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کرے. اپنے اولادوں کی صحیح پرورش. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیں کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے. آج ہمارے گھروں میں کھانا ہے، پانی ہے، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے آج چراغ کی نوبت نہیں آتی. اللہ نے کتنا کرم کر دیا، روشنی لائٹ کا انتظام ہے. لیکن یہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود آج ہمارے بچے الا ماشاء اللہ پھٹے کپڑے نہیں پہنتے، ایک سیزن کے بعد دوسرا کپڑا نہیں پہنتے، ایک جوتا یوز کرنے کے بعد دوسرے سیزن میں وہ جوتا نہیں پہنتے. اتنے زیادہ آسائش اور آرام اللہ نے دی. آج آپ نے تو ایک ٹائم کھانا کھایا ہے، کبھی کوئی ایسا ہوگا اللہ رحم فرمائے جو باسی کھاتا ہو، ورنہ آج ہمارے گھر میں کوئی باسی کھانا نہیں کھاتا. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ نے اتنی نعمت دے دی، ہم پہ اتنا احسان کر دیا، اتنا کرم کر دیا، اس کے باوجود آج حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش ایسی پرورش کر رہے ہیں کہ ہماری اولادیں نماز دین نہیں سیکھ رہی، حسین اور تمام شہیدان کربلا کی محبت نہیں سیکھ رہی تو دنیا داری سیکھ رہے ہیں تو گالی دینا سیکھ رہے ہیں تو دنیا کے خرافات سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا سوچیں کل قیامت میں آپ حضرت علی کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گے، جس گھر کا یہ عالم ہے کہ آج اگر ایک ٹائم کھانا مل گیا تو اگلے کئی ہفتوں تک گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہیں سے کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ذرا سوچئے وہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کردار بتائیں. عالم یہ ہے کہ ایک
نبی کی بیٹی ہے، نبی کی شہزادی ہے، کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں. اور معاملہ یہاں تک ہے کہ نبی نے کیا فرمایا کہ میری نسل دنیا میں میری بیٹی سے چلے گی. قرآن نے جس گھر کی عزت کی قسم کھائی ہو اس گھر میں بیٹی کا حالت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ کنویں سے پانی کھینچ کے لائی، میں نے دیکھا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. میں نے فوراً فاطمہ سے کہا اے فاطمہ ابھی نبی کے پاس غلام آئے ہیں، چل کے نبی سے غلام مانگ لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کام میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے نبی کی بیٹی کتنی محنت کر رہی ہے، چکی بھی چلانا ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے، کوئی غلام نہیں ہے. آپ پہنچ گئی غلام لینے کے لیے، میرے آقا کریم علیہ السلام موجود نہیں تھے، آپ کہیں تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر. امی عائشہ موجود ہیں، پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ لیکن واہ رے شرم و حیا، کیسی غیرت تھی. میں تو اسی پہ بڑھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. کیسی غیرت تھی. کہہ سکتی تھی کہ سنا ہے غلام آئے ہیں، آپ نبی سے کہہ دیجئے گا میرے بابا سے کہ ہمیں غلام دے دیں. شرم آ گئی. کیسے کہوں کہ مجھے غلام چاہیے. حدیث شریف پڑھیے، حضرت خاتون جنت بس حالت خیریت پوچھ کے چلی آئی اور کہا بس کچھ نہیں یوں ہی آنا ہوا. اللہ اکبر. جب میرے نبی تشریف لائے تو حضرت امی عائشہ نے بیان فرمایا یا نبی اللہ آپ کی نقطۂ جگر تشریف لائی تھی. میرے نبی بے قرار ہو گئے، فاطمہ کیوں آئی تھی؟ تو حضرت محترم میرے نبی بھی فوراً حضرت خاتون جنت کے گھر گئے. میری بیٹی فاطمہ آپ میرے گھر تشریف لائی تھی، کیا معاملہ ہے بیٹی؟ بیٹی نے باپ کو دیکھا، شفقت کو دیکھا، قریب گئی، جا کے عرض کرنے لگی ابا ذرا میرے ہاتھ کو دیکھو کیسے چھالے پڑ گئے. ابا بڑی محنت ہوتی ہے، اکیلی ہوں، کام زیادہ ہے، ایک غلام مل جاتے تو کیا بات ہوتی. اللہ اکبر. حضرت محترم میرے نبی نے جب یہ سنا بات ایک غلام کی تھی، میرے نبی نے کس کو غلام نہیں دیا. مدینے میں جس گھر والے نے مانگا اور جس کو ضرورت تھی اللہ کے نبی نے سب کو دیا. لیکن جب اپنی بیٹی کی بات آئی تو کہا ہے میری بیٹی میں یہ مسلمانوں کا حق تمہیں نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. کیا میرے نبی کی بیٹی ان مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ لیکن نہیں، میرے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں سارے زمانے کے لیے یہ مثال ہونی چاہیے کہ میرے بیٹی کا کردار دیکھو. آرام سے راضی نہیں ہوتا. میں فاطمہ کو غلام دے سکتا ہوں لیکن میری بیٹی آرام و عائش کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ایک مثال بننے کے لیے ہے کہ میری بیٹی محنت بھی کرے گی، اللہ کا ذکر بھی کرے گی اور تمہارے لیے اپنے دو شہزادوں کو مثال بنا دے گی کہ رہتی دنیا تک میرے دین کی پہچان انہی بیٹوں سے ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. میرے نبی نے کہا بیٹی یہ تو دنیا کی چیزیں مانگ رہی ہے، میں تجھے یہ نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میری بیٹی میں تجھے ایسی چیز دے دوں گا جو دنیا اور مافیہ سے سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھی ہے. جب اتنا خاتون جنت نے سنا کہ دنیا اور مافیہ سے اچھا، دنیا سے بھی بہتر اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے اچھا، کہا یا نبی اللہ بتا دے وہ کیا چیز ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے میرے مسلمانوں. میرے نبی نے کہا ہے میری بیٹی فاطمہ تم روزانہ صبح و شام 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ دنیا اور مافیہ سے اچھا. سبحان اللہ. کیا بات. میرے نبی کا دیا آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹی یہ پڑھ لیا کرو. اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کون یہ تحفہ دیتا ہے مجھے ذرا بتائیں. آج صرف خاتون جنت کا نام لینا ہی کافی نہیں ہے، ان کے کردار کو بھی دیکھیے، عمل کو بھی دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ وظیفہ یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. ہم نے اس کو ایسا اپنایا کہ کبھی زندگی میں ہم نے اس کو ترک ہی نہیں کیا اور مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے اس وظیفے کو بغیر پڑھے کبھی نیند لی ہو. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا اتنی تکلیف
کھانے کا یہ معاملہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کسی انصاری کے پاس گئے تو انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، تو میرے نبی اس گوشت اور روٹی کو دیکھ کے رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی عرض کرنے لگے کہ یہ روٹی اور گوشت لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، میری بیٹی فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اتنی مشقتوں کے بعد بھی ذرا نام خاتون جنت کی زندگی پر قربان جائیے کہ ایسی مشقت اٹھاتے ہوئے بھی خاتون جنت نے اپنے بیٹوں کو پانا تو اس طریقے سے پالا کہ سارے زمانے کے لیے نمونہ بنا دیا، اپنی بیٹی کو پالا تو ایسا پالا کہ سارے زمانے کے لیے ایک آئیڈیل بنا دیا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہو عزت و پاکدامنی کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، عورت کا زیور کیا ہوتا ہے، عورت کیسی ہونی چاہیے، بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو میری بیٹیوں کو دیکھ لینا اور تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ نبی کے دین پر ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے، تو میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کو دیکھ لینا، زیادہ ان کی کردار دیکھیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، بس موقع لگا، آج موقع آیا کہ آپ یہاں ذکر کر رہی ہے، ابھی یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر ساری تعلیمات پر بھول جائیں۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ ان کے ساتھ کر دے گا جن پر اللہ نے انعام دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبی کی، آپ نبی کی اطاعت کریں، آپ نبی کے طریقے کار پہ آئیں تو اللہ آپ کی دوستی جیسا اللہ رب العزت کی شایان شان ہے اللہ رب العزت انبیاء کرام سے کرا دے گا۔ آپ کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں سے کرا دے گا، اللہ رب العزت آپ کی دوستی صالحین سے کرا دے گا۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ فقط عشق مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کی پابندی آپ کو 1,24,000 یا 2,24,000 یا اس امت میں جتنے بھی لاتعداد شہید ہوئے ہیں سب سے اللہ رب العزت فقط اطاعت مصطفیٰ پہ آپ کی دوستی کرتا ہے۔ ساتھ محترم، آپ اپنی دوستی ادھر ادھر کرتے وقت ضائع نہ کریں بلکہ آپ نبی کی فرما برداری میں رہیں، انشاءاللہ آپ کی دوستی محشر میں آپ کو کامیاب کرے گی۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور سن لیں، میرے امام کا صبر اور میرے امام کا دین پہ قربان ہونا۔ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آدمی کہے گا جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تو آدمی کہتا ہے یہ تقوی کی بات ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یہی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ حق ماننا اور حق پر ڈٹے رہنا، حق میں جم جانا اور زندگی کے آخری سانس تک حق کے لیے لڑنا، یہ سب سے اعلیٰ تقویٰ ہے، سب سے اعلیٰ پرہیزگاری ہے۔ اور میرے امام علی مقام امام حسین نے یہی کر کے دکھایا۔ آپ کو ایک مثال دوں، آپ نے بیٹا ادھر دیکھو، آپ کو ایک مثال دوں، آپ کا بیٹا اگر کوئی کڈنیپ کر لے نا، ہمارا بیٹا کوئی کڈنیپ کر لے اور ہم سے کہے کہ تم اتنی فروختی دو ورنہ تمہارے بیٹے کو مار دیں، یا ہم سے یہ کہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کے تم بھلا کو گالی دو، تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، تو ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم رشوت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ہم اسلام و خالی طاقتوں سے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے امام علی مقام اللہ اکبر امام حسین کے بارے میں، کربلا والوں کے بارے میں، کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ڈکلیئر کیا گیا کہ امام یہ جو تمہارا بیٹا اصغر ہے پانی نہیں ملے گا، تم اگر مجھے مان لو تو پانی ملے گا۔ ہم ہوتے تو بیٹا چھوٹا بیٹا ہوتا فوراً 1 منٹ نہ لگتا صاحب کی گلے میں، لیکن اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چھوٹا بیٹا پیش کیا گیا اور چھوٹے بیٹے کے ذریعے آپ کو حق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی،
میرے امام نے حق سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، اپنے بیٹے کی بھی قربانی دے دی لیکن حق سے پیچھے نہیں گئے۔ اللہ اکبر، بیٹا تو بیٹا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ظلم اور جبر کا عالم کیا تھا، اور میرے امام صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہمیشہ حق کا مطالبہ کرتی ہے، حق کے ساتھ ہونے کو مانتی ہے، حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پہ عمل کرے۔ اس کے لیے میرے عالی مقام امام حسین نے اپنے بھائیوں کو بھی قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کیا، اپنے بھانجوں کو بھی قربان کیا، اور آخر میں خود اپنی جان کو قربان کر دی، اور اعلان کر گئے کہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ آدمی حق کے لیے قائم رہے اور اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو نماز آپ پڑھتے ہیں، یقیناً ضرور پڑھیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، ضرور رہیں، لیکن ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، اسی کو کریں گے اور اسی پہ ہم عمل پیرا کریں گے۔ اس کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ اس کو اپلائی کیجیے، چاہے آپ اکثر ہو، باہر ہو، معاشرہ ہو، کہیں بھی ہو، آپ جو حق ہے ہمیشہ اسی پہ رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو سچا حسین بنائے گا، اور قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ آپ کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کے صدقۃ العلم میں ہماری اولادوں کو سچا پکا عاشق رسول، عاشق حسین بنائے، اور آپ ہی کی محبت میں ہمیں قربانیاں نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔